ایک بادشاہ کے دو غلام تھے، دونوں ہی بہت شرارتی تھے۔ ایک کا نام تھا شام اور دوسرے کا نام تھا رام۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے تھے۔ شام نے ایک دن ایسا منصوبہ بنایا جسے دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ شام بادشاہ کی بیٹی کو بھی پسند کرتا تھا۔ شام نے نوکرانی سے کہا کہ میں شہزادی کو ایک چمہ کرنا چاہتا ہوں۔ نوکرانی نے کہا یہ ناممکن ہے، اگر تو نے ایسا کیا تو بادشاہ سلامت تم کو قتل کروا دیں گے۔ شام نے کہا میرے پاس ایک پلان ہے، تم اس پر عمل کرو، میرا بھی کام ہو جائے گا اور میری بلے بلے بھی ہو جائے گی۔ نوکرانی نے کہا اپنا پلان بتاؤ۔ شام نے اسے کہا جب شہزادی سو رہی ہوگی تم ایک کپڑے سلائی کرنے والی سوئی لے کر شہزادی کے ہونٹوں پر سوئی مار دینا۔ سوئی لگنے کی وجہ سے شہزادی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے، شہزادی کو بس درد ہوگا اور تھوڑا خون بھی نکلے گا۔ تم شور مچا دینا کہ شہزادی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اب کیا علاج کرنا چاہیے تو تم سب کو بتانا کہ شام سانپ کا زہر چوس لیتا ہے۔ جلدی سے شام کو بلاؤ تاکہ شہزادی کی جان بچ جائے۔ اس طرح مجھے بلایا جائے گا اور میں شہزادی کو اچھی طرح چمہ بھی کر لوں گا اور میری بلے بلے بھی ہو جائے گی۔ نوکرانی نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد نوکرانی نے ایسا ہی کیا۔ شہزادی کو سوئی مار کر شور مچانا شروع کر دیا۔ شہزادی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ شہزادی کو کیا ہوا ہے؟ نوکرانی نے بتایا کہ شہزادی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور سانپ کھڑکی سے باہر بھاگ گیا ہے۔ شہزادی کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ بادشاہ سلامت بھی بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ جلدی سے میری بیٹی کا علاج کرو، نہیں تو یہ مر جائے گی۔ نوکرانی نے جلدی کہا بادشاہ سلامت، میں ایک ایسے آدمی کو جانتی ہوں جو سانپ کا زہر چوس لیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جلدی اس کا نام بتاؤ اور اس کو یہاں پہ حاضر کرو۔ جلدی سے شام کو بلایا گیا۔ شام کے پیچھے پیچھے رام بھی وہاں پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت نے شام سے پوچھا کیا تم سانپ کا زہر چوس لیتے ہو؟ شام نے جلدی سے کہا جی بادشاہ سلامت، ہمارا یہ خاندانی کام ہے۔ رام نے سوچا یہ کون سا کھیل کھیلنے والا ہے۔ رام جانتا تھا کہ یہ ایسا کچھ نہیں جانتا، لیکن رام خاموش رہا اور یہ تماشا دیکھنے لگا۔ شام نے اپنا منہ شہزادی کے منہ پہ رکھا اور سانپ کا زہر چوسنے لگا۔ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے مزے سے شہزادی کے ہونٹ چوسے۔ جب شام کا دل بھر گیا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، زہر ختم ہو گیا ہے، اب شہزادی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ آج شام بہت خوش تھا اور اکڑ کر چل رہا تھا کہ میں نے اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ادھر رام کے اندر آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ بد شکل صحیح طرح سے آم تو چوس نہیں سکتا اور یہ جھوٹ بول کر شہزادی کے ہونٹ چوس لیے ہیں۔ رام ہر وقت اس کا پردہ فاش کرنے کی کوشش میں رہتا کہ کہیں موقع ملے تو میں اس کا جھوٹ پکڑوا دوں۔ کافی دن گزرنے کے بعد ایک دن بادشاہ سلامت نے شکار جانے کا پروگرام بنایا۔ جب بادشاہ محل سے نکلنے لگا تو اس نے وزیر سے کہا کہ رام اور شام کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، وہ دونوں بہت قابل آدمی ہیں۔ لہٰذا رام اور شام بھی بادشاہ سلامت کے ساتھ شکار کو نکل گئے۔ شکار کھیلتے کھیلتے رام نے سوچا کہ آج شام سے بدلہ لینے کا ٹائم آ گیا ہے۔ رام نے بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت ذرا رکیے، مجھے چھوٹا پیشاب کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جلدی سے کرو۔ رام جھاڑیوں میں بیٹھ کر چھوٹا پیشاب کرنے لگا۔ وہاں کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ رام نے ایک جھاڑی سے کانٹا اتارا اور اپنے ہاتھ سے اپنے چھوٹے پیشاب والی جگہ پر زور سے مارا۔ کانٹا لگنے کی وجہ سے رام کے عذار سے خون نکلنے لگا۔
رام نے زور زور سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ بادشاہ اور بادشاہ کے تمام ملازم رام کے پاس آئے اور پوچھا کیا ہوا ہے۔ رام نے کہا بادشاہ سلامت، جھاڑیوں میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے نہیں دیکھا، میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو اس نے میرے اوزار پر کاٹ لیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا جلدی سے شام کو بلاؤ، وہ زہر چوس لیتا ہے۔ اب شام وہاں موجود تھا۔ شام کی جان کو لالے پڑ گئے۔ اس نے سوچا اس دن شہزادی کے ہونٹ چوسے تھے، آج رام کا اوزار چوسنا پڑے گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا شام جلدی کرو، یہ آدمی مر جائے گا۔ اب مجبور ہو کر شام کو رام کا اوزار منہ میں ڈال کر چوسنا پڑا۔ کچھ دیر چوسنے کے بعد شام نے کہا بادشاہ سلامت زہر ختم ہو گیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا آج کے بعد جس آدمی کو بھی سانپ کاٹے گا شام اس کا زہر چوسے گا۔ لیکن اس دن کے بعد بادشاہ سلامت اور اس گاؤں میں شام کبھی نظر نہیں آیا۔